اسی طرح آپ کے دل کے حقوق ہیں، یہ لمبی کہانی ہے کہ دل کے حقوق کیا ہوتے ہیں، دماغ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، دماغ سے آپ کو کیسے کائنات کا تعلق پتہ جاتا ہے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں نا کہ دماغ سے آپ یہ دیکھو کہ دماغ سوچنے والی چیز ہے، وجوہات دریافت کرتی ہے، غور کرتی ہے نا، اس کو اپنا ہونے کا سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ہوں، اس کے فضل سے ہی ہے نا سوچنا۔ ایک حد کے بعد دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سونا، جسے آپ کہہ رہے ہو سونا گولڈ، تو یہ زمین کے اندر مٹی میں رکھا ہوا ہے چھپا کے، ذرا اتنی سی قیمتی چیز ہے، تو یہ جو کائنات کے سب سے مقدس راز ہیں وہ آپ کو فوری طور پر کیسے مل جائیں؟ اتنا سا موتی ہے سیپ کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، پل رہا ہے، تو پھر جا کے وہ ایک راز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو کائنات کے راز دریافت کرنے کے لیے یا سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا تو یا کان کے اندر جانا پڑے گا، غار میں غور کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ دریافت آپ کے در مکنون چھپے ہوئے موتی آپ کو دریافت کریں گے۔ وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی ورلیاں موتی لیتریاں، کوئی کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ ایوری باڈی کو نہیں ملتا، سمجھ بات؟ چلتے سارے ہی ہیں لیکن ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ راستے میں ان کی تلاش آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اچھا، تلاش اب اللہ کی گئے، نیکی کی طرف گئے، مسجد کی طرف گئے، اور کچھ عرصے کے بعد گمراہ ہو گئے، وہ جی میں اتنی نمازیں پڑھی، میں تو پیسہ کو نہیں ملے۔ اب نماز کو تو پیسہ نہیں نا بنانا، تو مدعا یہ ہے کہ نماز کا تو اچیومنٹ نماز ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اس کائنات میں گمراہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب جس وجہ سے نیکی کر رہا ہے وہ وجہ کنفیوز کر دے۔ نیکی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عاقبت بہتر ہو، اور عاقبت بہتر ہونے کی بجائے میں یہاں سے کوئی بہتری ڈھونڈتا ہوں اسی نیکی میں، تو یہاں آ کے گمراہ جاتا ہے انسان۔ سمجھ آئی میری بات؟ یا نیک آدمی کو راستے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ نیکی چھوڑ جاتا ہے جو کمزور ہو، اور جو طاقتور ہیں وہ اس کو انعام سمجھتے ہیں۔ آپ سب سے بڑے جو نیک ہیں یا شہید ہوا کرتے ہیں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کی بلندی قائم کر جاتے ہیں، کرتے ہیں نا۔ کمزور آدمی جو ہے ذرا تکلیف ہو تو نیکی سے چھوڑ جاتا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، سمجھو۔ یہ انسان کی میں ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے علوم آنے شروع ہو جائیں گے، پوری کائنات سمجھانی شروع ہو جائے گی کہ میں کیا ہوں، میرا آنا کیا ہے، روح کیا ہے، دل کیا ہے، دماغ کیا ہے، خیال دماغ میں آتا ہے باہر سے، یہ دماغ سے جاتا ہے باہر، کبھی میرا خیال دور چل جاتا ہے، کبھی دور کا خیال میرے پاس آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا بات اس طرح۔ برادری دل کی بات تو بہت ہی بڑی ہے کہ انسان چلتے چلتے اکیلا جانے والا کسی اور انسان کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیتا ہے۔ دل والی بات ہوگی نا کہ مقصد یا تو اب کوئی اور بن گیا، وہ کون بن گیا، کیوں بن گیا، یہ آپ سمجھ جاتی ہے۔ یہ ایک راز الگ ہے کہ تو کرتے چلا تھا اور کسی کام کو کہتا کام کو تو میں گیا، پھر میرا کام کوئی اور ہی ہو گیا۔ یہ بات ہے کہ نگاہ آنکھ مل گئی، دو نگاہیں تو دو نگاہیں، چار آنکھیں ہو گئی، وہ کہتا پتا اسی کے خیال میں گم ہو گیا، تو راجا اپنی زمینیں بھول گیا، تو ہیر اپنا خاندان بھول گئی، تو پتہ نہیں میں منم میں وہ خیال ہوں نمی دانم کو یا رفتم، میں اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اب جانا کہاں تھا تو جا کہاں پہنچا، یہ حال ہے۔ یہ دل کی بات ہے کہ جس آدمی کو دل بڑا پسند کر رہا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں یہ میں بڑا پسند ہے، کہتے تم نے اس میں کیا چیز دیکھی پسند کرنے والی؟ تو عام انسان ہے، کہتے تمہیں عام انسان نظر آ رہا ہے، مجھے عام نہیں نظر آ رہا۔ بس یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے کسی ایک انسان کو عام ہونے کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کو اپنے دل کا تعلق کائنات کے ساتھ مل جائے گا۔ تو کائنات کی نگاہ کبھی آپ کے دل پر، کبھی آپ کا دل جو ہے کائنات پر، پھر رونق لگ جائے گی، تو پھر آپ کے دل کی آواز جو ہے وہ کائنات میں پھیلے گی۔ بات نہیں نا کہ آپ کا میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی، ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات جو دوسرے پر، تو یہ دل جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کو اس بار کی زندگی سے متعلق کر رہا ہے۔ بے دل اور بے حس آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کہتا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتا ہونے دو، پھر وہ تباہ ہو گئے، لوگ تباہ ہونے دو، پھر کچھ لوگ مر گئے، کہتا بڑھتے رہتے ہیں، پھر کیا ہے بیس۔ تو بے حس آدمی کی بات ہے، اس نے لکھا کتاب میں، کہتا پہلا فقہ ہی لکھا ہے، کہتا میری ماں مر گئی، پتہ نہیں آج مری ہے، کل مری ہے کہ پرسوں مری، میں یاد میں تجھ ایسے کہ مطلب بے حس آدمی کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔
وہ چھٹی دینے گیا نا اپنے افسر سے درخواست بھی کی، کہا کیا ہوگا؟ کہتے میری ماں مر گئی، اس مجھے کم مری ہے، کہتے پرسوں مری ہے یا 2 دن پہلے مری ہے، مجھے یاد نہیں۔ کہتے جب تجھے یہ یاد نہیں ہے تو چھٹی کیوں لے رہا ہے؟ کہتے چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گے یہ ماں کا خیال ہی کو نہیں، اس لیے لے رہا ہوں، مردیت دیتا ہوں نہ نہیں صاحب ہو۔ بڑے ایسے ایسے ہیں بے حس لوگ بھی ہیں دنیا میں، تو اس اساس والا آدمی بھی ہے، بے حس آدمی بھی ہے، تو یہ دل آپ کو جو ہے نا کائنات سے متعلق کرتا ہے۔ پھر آگے چل کے کائنات کو آپ دیکھو کیا ہے، سورج کدھر سے نکلتا ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، زمین پر مشرق ہے یا مغرب ہے، آسمانوں پر تو نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے، نہ سورج کہیں سے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، نہ مشارق ہے نہ مغارب ہے، سورج ہے، پوری ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ زمین کی بات ہے نا، آسمان کے اور ہے، تو اسی طرح ستارے، سیارے، پہاڑ، دریا، سارے معنی ہیں آپ کے لیے، یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ استقامت کا راز ہے، پہاڑ جو ہے وہ بلندی کا راز ہے، اپنی جگہ پر قائم رہنے کا راز ہے، اور یہ پتھروں کا راز ہے، بڑے غور کیا پہاڑ اندر خزانے ہیں، اور پھر دریا، پہاڑ، چشمے، یہ بڑے بڑے واقعات ہیں، یہ آپ کے لیے سارے پیغامات ہیں۔ بات سمجھیے، اس پہ غور کرو کہ درخت ایک کی زندگی آپ اسٹڈی کرو نا تو پوری کی پوری کائنات ہے درخت کہ بیج گیا زمین کے اندر، محنت کرتا رہا، غور میں غائب رہا، عرصہ رہا، پھر غور کے اندر جب وہ عرفان ہوا، پھٹا، جڑ بنی، ہلکا تنا پودا، اور ادھر سے بولے پرندے، جانور، آندیاں، طوفان، محنت کرتا کرتا کمزور تھا، جھکتا ہوا نکلا، طاقتور ہے، میدان میں کھڑا ہو گیا، پھر آگے مطلب چلتا چلتا پھر کہیں جا کے پھلدار درخت بنتا ہے، فاض ہی فاض ہے، اتنی محنتیں کرتا ہے تو پھرتا خلق برسوں تب خاص کے پردے سے انسان نکلتا ہے، مطلب بڑی مشکل سے بات ہے۔ پھر منفق بخش ہو گیا، پھر جاتے ہوئے اگر چلا بھی گیا، رخصت ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، تب بھی لکڑی دیا گیا، مطلب منفت ہی منفت ہے۔ مقصد ہے کہ ساری زندگی محنت ہے، ایک پرندے کو دیکھو پوری محنت ہے، آپ کبھی غور کرو نا، چشمے بینا اگر آپ کو موجود ہو، اس کائنات میں سارے راز ہی راز ہے آپ کے لیے۔ پھر آپ جب اتنی باتیں جاننے کے بعد قرآن پاک کی طرف آپ جاؤ گے، پھر آپ کو باطن سمجھ آئے گا۔ آپ کے سوال کی جواب یہ ہے کہ قرآن کے باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھ، کائنات کا باطن سمجھ، زندگی کو پہچانو، موت کو پہچانو، اور اللہ کے امر کو پہچانو، اور پھر قرآن پاک جائے اللہ کا کلام ہے، اور اس کو آپ غور سے دیکھو، پھر اس کے اندر جو ہے نا آپ کو تقویٰ پیدا ہو جائے، پھر اس کو آپ کسی پڑھنے والے یا پڑھانے والے سے پوچھ لو، انہیں خود بھی غور کرو گے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا، کائنات کو بنایا، قرآن پاک کو بھیجا۔ اب یہ تینوں جو ہیں ان کو بجت وقت غور کر کے پڑھیں گے نا، کائنات، قرآن اور انسان، تینوں ہی ایک ہی ذات کے کام ہیں، اور وہ ذات کا مقصد ہے کہ تینوں آپس میں متعلق ہوں، کہ کائنات تمہارے لیے، تم کائنات کے لیے، اور تمہارے لیے پیغام قرآن کا، کائنات کا ذکر ہے قرآن میں، تو کائنات کو سمجھایا گیا قرآن کی روح سے، اور تمہاری زندگی بتائی گئی ہے قرآن کی روح سے۔ اب ان تینوں کو ملا کے پڑھو گے نا، پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے، تم کائنات اور قرآن کریم۔ اب اس میں ذات ضروری جو حوالہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بغیر جو ہے وہ قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ بات تو نہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں سمجھ آتی، پھر کائنات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس حوالے سے جب آپ پڑھو گے پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو قرآن کا باطن سمجھ آنا آسان ہے، مشکل نہیں، پہلے اپنا باطن سمجھ لو۔ اس طرح یہ سوال جو حل ہوتا ہے۔